یہ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ 2 5 10 لوگ جمع ہو گئے، مشورہ کیا اور انہوں نے کوئی مدرسہ قائم کر لیا. یہ ایسا ادارہ نہیں ہے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، مولانا یعقوب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی جہاں دارالعلوم دیوبند کی 9 درہ کی عمارت ہے. آپ نے حکم دیا کہ یہاں پہ آپ مدرسہ قائم کریں، اور ساتھ میں لے جا کر کے لکڑی سے نشان لگا کر کے بتایا کہ یہاں پر آپ کو ادارہ بنا لیں. 9 درہ کی عمارت اسی جگہ پر ہے. اور جس زمانے میں یہ خواب دیکھا گیا تھا اس زمانے میں یہ جگہ وہ تھی جس کو ڈمپنگ گراؤنڈ کہیں گے، کہ پوری بستی کا کچرا اٹھا کر کے وہاں ڈالا جاتا تھا. صبح جا کر کے جب دیکھا تو وہاں نشانات لکیر لگی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی. اس جگہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی. یہ الہامی ادارہ ہے. یہ 10-20 لوگوں کے مشورے سے نہیں بنا ہے، بلکہ یہ حکم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ پاک نے اس ادارے سے ایسی خدمت لی کہ آج پوری دنیا میں اس کا اپنا مقام. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند کے سرمایہ کی لائن کو کاٹنے کے لیے حکومتوں نے سب طرح کی کوششیں کر لی. آج دارالعلوم دیوبند کو ہندوستان باہر سے 1 پیسہ چندہ نہیں ملتا ہے. سارے قانونی راستے جو تھے وہ دارالعلوم کے لیے بند کر دیے گئے، لیکن وہ ادارہ ہے، چلتا ہے، چل رہا ہے. آپ سنو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. دارالعلوم دیوبند کا بجٹ 50 کروڑ روپیہ سالانہ ہے، اور ہندوستان سے باہر سے 1 روپیہ بھی نہیں آتا. سرکار آنے نہیں دیتی. لیکن ہندوستان کے مخیرین دارالعلوم دیوبند کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ کسی سال دارالعلوم دیوبند کا بجٹ گھٹتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اب سال آخر آ گیا، 2 مہینے 4 مہینے باقی رہ گئے، ادارے میں بجٹ ختم ہو گیا. دارالعلوم کا یہ حال نہیں ہے. اس کا خرچ پورا ہوتا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس کے بانی ان کا ہے، اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ بھروسے کا جو ہو جائے گا تو پھر یہ قندیل معلق اور یہ توکل کا چراغ دیکھ لینا بے نور و ضیاء ہو جائے گا. نوابوں کا زمانہ تھا، نوابوں نے جاگیر دینی چاہی، قبول نہیں کی گئی کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنایا گیا ہے. اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، ایک شاپنگ سینٹر نہیں ہے،